خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا مرحبا، عبدالوہاب آپ کے ساتھ۔ دوستو، سورہ یوسف کی تلاوت جاری ہے اور آج ہم بہت دلچسپ موڑ پہ ہم لوگ آ گئے ہیں۔ میں نے مطالعہ کیا ایک رکوع کا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے نکالے گئے تو مصر کے بادشاہ جو ہے اس نے کہا کہ بالکل میرے قریب ہی رہو، میرے ہی پاس رہو، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائش کی کہ خزانے کی ذمہ داری یعنی زمین وغیرہ وغیرہ کی ذمہ داری میرے حوالے کر دیا، اس لیے کہ 7 سال کے بعد وہاں قحط پڑنے والا تھا۔ تو جو بہترین جو غلہ جس سال غلہ کی اپج ہونے والی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام اسے بچا بچا کر کے رکھتے تھے، اور اس طرح سے پھر قحط کے سال میں وہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو دیا کرتے تھے، تو اس طرح سے غلہ کے مالک ہو گئے، تو مکمل آزادی مل گئی انہیں۔ پھر غلہ لینے کے لیے ان کے بھائی آئے، تو ان کا اپنا جو بھائی تھا بنیامین، ان کے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں نہیں بھیجا، اور یہ لوگ گئے غلہ لینے کے لیے، 11 بھائی 10 بھائی نا، ہم 11 یا 10 بھائی گئے تو غلہ دیا، غلہ کا پیسہ جو لیا کرتے تھے تو ان کے سامان میں ڈال دیا گیا کہ ان کا سامان وہیں کر دو تاکہ دوبارہ آئے یہ لوگ۔ تو ایک عجیب واقعہ ہے، تو آپ بالکل آپ کہانی جانتے ہوں گے، اور میں اس لیے میں سنا رہا ہوں، ریویژن ہو جا رہا ہے، سامنے تلاوت ہے، ترجمہ ہے، اس میں پوری بات کی جانکاری مل جائے گی آپ کو۔ آئیے میں تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو خاص اپنے لیے رکھوں گا۔ پھر جب یوسف نے اس سے بات کی تو بادشاہ نے کہا آج سے تم ہمارے یہاں معزز اور معتمد ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو، میں نگہبان ہوں اور جاننے والا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں بااختیار بنا دیا، وہ اس میں جہاں چاہے جگہ بنائے، ہم جس پر چاہیں اپنی عنایت متوجہ کرتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر ہے ایمان اور تقوی والوں کے لیے۔ جیسے کہ دیکھیے اس دنیا میں کیا نظام ہے، اور اس وقت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کیسے اسٹیٹ وائز نظام تھا، یہ قابل غور ہے۔ اس نظام کا تعلق عجیب ڈھنگ سے مطلب کہ اسٹیٹ وائز جو ہے یہاں پہ انڈیا میں ڈفرینٹ کنٹریز میں، تو مصر میں اس دور میں بھی اسٹیٹ وائز چل رہا تھا، اور ہر جگہ ایک بنایا تھا جگہ کہ یہاں پہ غلہ جمع ہو گیا تھا۔ یہ آگے پڑھتے ہیں۔ مجھے زمین میں خزانوں پر مقرر کر دو، یا خزانوں سے مراد غلہ ہے۔ حضرت یوسف نے بادشاہ کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر شاہ مصر سے یہ اختیار مانگا کہ وہ حکومتی وسائل کے تحت سارے ملک میں غلہ کے بڑے بڑے کھتے بنوائیں، تاکہ ابتدائی 7 سالوں میں کسانوں سے فاضل غلہ لے کر وہاں محفوظ کیا جا سکے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کا ہے۔ بادشاہ راضی ہو گیا اور اپنے آئینی اور قانونی اقتدار کے تحت
آپ کو ہر قسم کا اختیار دے دیا گیا۔ مصر کا بادشاہ، دیکھیے امپورٹنٹ چیز یہاں سے دیکھیے گا جو ہم لوگ خلاف قانون کرتے ہیں، مصر کا بادشاہ مشرک تھا۔ آیت نمبر 76 سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کے تقرر کے تقریباً 10 سال بعد تک بھی اسی بادشاہ کا قانون یعنی دین الملک مصر میں رائج تھا۔ یہ خدا کے ایک پیغمبر کا اسوہ ہے جو بتاتا ہے کہ غیر مسلم حکومت کے تحت کوئی ذیلی عہدہ قبول کرنا اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ اور ہماری ایک آرگنائزیشن ہے جو کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کیا کہا جاتا ہے، وہ سرکاری نوکری چھوڑنا پڑے گا۔ اس کا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بچپنے کی بات ہے، بتاتا ہوں۔ اسی بنا پر اسلاف نے ظالم بادشاہوں کے تحت قضا کے عہدے قبول کیے۔ یہ تفسیر النصفی۔ ہاں جناب، تو میں بچہ تھا تو بچپنے میں دینی تعلیم سے جڑا رہتا تھا، تو کہیں درس قرآن ہوتا تھا تو میں جا کے ایک سائڈ میں بیٹھا رہتا تھا، سنتا رہتا تھا۔ اسی میں ایک صاحب آئے، میں نام نہیں بتاؤں گا، ابھی بحیات ہیں، وہ سینٹرل گورنمنٹ میں لائبریری میں امپلائی تھے۔ وہ لائبریری کیا ہے، عربی اور فارسی زبانوں کا مرکز، مخطوطات وغیرہ وغیرہ، اس میں بہترین عہدے پر فائز تھے۔ اور وہ جو جماعت ہے، میں نام نہیں لوں گا، سب لوگ سمجھیے، وہ قانون تھا کہ جماعت کا ممبر بننے سے جو ہے نا سرکاری نوکری گنوانی پڑتی، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، ان کا استعفیٰ قبول کر لیا گیا، اور وہ مٹھائی بات کہتے کہ آج میں نے فتح حاصل کر لیا۔ ابھی آج کا حال یہ ہے کہ ان کا لڑکا کچھ کام میں کرتا ہوں تو وہ بھی صاحب کام کرنے آتے ہیں اور ملاقات بات پوچھتی ہے، عالم صاحب کو بھی جانتا ہوں، کیا بتاؤں، چھوڑیے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ میں عربی زبان پڑھاتا ہوں، تو ایک صاحب بہت اچھے عہدے پر فائز تھے اور چھٹی لے کر کے آتے عربی زبان پڑھنے کے لیے۔ سب سے بہترین انہوں نے ہی عربی پڑھی، بہت سیریسلی۔ میرے جتنے بھی میرے لیکچر تھے سب کو ریکارڈ کر لیا گیا۔ پتہ چلا کہ انہوں نے اس جماعت کے ممبر بننے کے لیے بڑے عہدہ، بہت بڑا عہدہ، مطلب کار مینٹین کرنے والی جو 2 گاڑیاں ملتی تھی، جو اسٹیٹ کو ہینڈل کرتے تھے، انہوں نے ریزائن دے دیا کہ بھائی یہ تو ممبر بن جائیں گے، ممبر میں قبولیت ہو گئی۔ اب وہ کسی لائق نہیں، بولتا ہے کہ بولتے رہتے ہیں، میرے سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن میں نے تو کہا کہ یہ کوئی مطلب نہیں ہے، آپ جہاں جائیے وہاں ہی آپ کو اسلام کی تبلیغ کرنا ہے۔ غیر مسلمین کے درمیان ہیں اور ایمانداری کی زندگی گزار رہے ہیں تو بہت خوش قسمت ہے جناب۔ غیر مسلمین آپ کے اخلاق، عادات، اطوار کو دیکھیں تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ ایک صاحب ہیں، وہ بھی آئی ایس افسر، وہ ہمیشہ ان کو کی پوسٹ ملتا ہے اور بالکل اسلامی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، ماشاء اللہ، بڑی بڑی داڑھی اور نماز روزہ کے سختی کے ساتھ پابند۔ یہاں تک کہ رمضان میں کہیں تراویح پڑھنے جاتے تھے، وہ ٹوٹی سائیکل جو پڑھنے کے زمانے میں انہیں کے پاس ہوا کرتا تھا، تو اسی سائیکل سے جاتے تھے تراویح پڑھنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ تو یہاں پہ غلط کیا انہوں نے، لیکن جب بڑے عہدے پر فائز ہو گئے ہیں اور سائیکل سے جائیں گے تو آپ کے دشمن بھی رہے ہوں گے نا، رہیں گے، رہ سکتے ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو احتیاطاً آپ کو گاڑی سے جانی چاہیے تھی جناب۔ پر میرا اپنا نظریہ ہے، برکت ایسے لوگ ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی اچھے عہدے پر فائز ہیں تو اس عہدے پر فائز رہتے ہوئے ایمانداری کا ثبوت دیجیے اور لوگوں کو مرغوب کر لیجیے، متاثر کر دیجیے کہ اسلام کیا ہے۔ This is very good opportunity for you
جو لوگ اچھے اچھے عہدے پر فائز ہیں، جو عزت ہے، انہیں تو بالکل ہی نہیں ایسا کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ بہت سے میں واقعات پاؤں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جج بنے ہیں تو پیدل جاتے ہیں، پیدل آتے ہیں، سبزی لیتے ہیں۔ ایک اور ویڈیو میرے آنے والی ہے، میں وہ دلچسپی کے ساتھ اسے پڑھتا ہوں میں، وہ ویڈیو کا نام ہے سبزی باغ کی کہانی، سبزی باغ کی زبانی۔ تو اس میں اچھے اچھے لوگ ہیں جو وہ عصر کی نماز کے وقت جو ہوا، کبھی میں بتاؤں گا، کبھی میں لکھتا ہوں، کمپوز کر چکا ہوں باہر کے۔ بات ہو رہی تھی تفسیر کی، تو تفسیر کے ذیل میں جو یہاں پہ ایک لائن ہے، یہ خدا کے ایک پیغمبر کا اسوہ ہے جو بتاتا ہے کہ، غور سے اس پہ سنیے گا ادھر، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے قرآن انٹیلیجنٹ لوگوں سے بات کرتا ہے، تو آپ تو سن رہے ہیں تو آپ بھی انٹیلیجنٹ ہیں، آپ یوں ہی چھوڑیے گا نہیں، یوں ہی تو وہ لوگ کرتے ہیں جو صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور معنی و مفہوم جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ آئیے اس پہ غور کر رہے ہیں، بہت بہت میں سیریسلی بات کر رہا ہوں، بہت سیریسلی بات کر رہا ہوں۔ یہ خدا کے ایک پیغمبر کا اسوہ ہے جو بتاتا ہے کہ غیر مسلم حکومت کے تحت کوئی ذیلی عہدہ قبول کرنا اسلام کے خلاف نہیں ہے، اسی بنا پر اسلاف نے ظالم بادشاہوں کے تحت قضا کے عہدے قبول کیے۔ یہ تفسیر النصفی کا بہت اوتھینٹک تفسیر ہے، تو سمجھ لیجئے، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری بات اچھی لگے اور آپ کے اگل بغل میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ریزائن دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں، تو ان کو یہ سنا دیجیے، لیکن وہ اگر آئی ایس افسر ہے تو ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوگا، تو وہ جو آئی ایس افسر ہیں تو وہ کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے، تو جاتے ہیں کسی مسجد میں بیٹھ کر کے درس دیتے ہیں، نوجوانوں کا طبقہ بیٹھتا ہے اور ان سے میں درس دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں کہا کہ میں بھی آؤں گا آپ کے درس میں، کہ نہیں نہیں آپ مت آئیے، ایکچولی میں ان کا استاد تھا، تو کہہ رہے میں آپ رہیں گے تو میں کچھ بول ہی نہیں سکتا ہوں۔ خیر ان کا اپنا نظریہ ہے، میرے سے اچھے اچھے ہیں بھائی، اتنے بڑے پوسٹ پہ ہیں، اتنے بڑے پوسٹ پہ سکری تھے، نام نہیں لوں گا، لوگ ہیں اس سے، پتہ نہیں کیوں ابھی اور بات چیت کرنے کو دل کر رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی اچھے عہدے پر فائز ہیں تو اسلام کا دامن مت چھوڑیے۔ ہاں ایک واقعہ اور آیا، یاد آیا، ایک مسجد بن رہی تھی، تو پولیس انسپیکٹر تھے، تھانے میں آئے، محلے کے لوگ آئے چندہ مانگنے کے لیے، تو انہوں نے 5,000 روپے دے دیا، رسید لے لیا۔ پھر اچانک ان کو کچھ یاد آ گیا، تو اپنے تحت جو سپاہی تھے اس کو بلا کے، اب جو ان کو پیسہ دیں وہ بلاؤ، تو آیا سب کہہ رہا ہے وہ پیسہ واپس کیجیے، کہہ رہا ہے کہ یہ پیسہ بہت غور کرنے کے والی بات ہے، تفصیل میں بیان کر رہا ہوں، یہ پیسہ مسجد میں دینے والا نہیں ہے، ایک کام کیجیے آپ، 1 تاریخ کو آئیے، جو میری سیلری ملے گی اس میں سے میں دوں گا۔ تو لکھنے والے نے تو بہت خوش ہوا کہ بہت ایمانداری ہے بھائی۔ میں کہتا ہوں کہ سیلری ملے گی آپ کو آپ کے خرچ کے لیے اور اس میں سے پیسہ دیں گے اور دیگر کام میں حرام خوری کریں گے تو کیسے ہو؟ بات تو برابر ہوگی بات۔ تو زندگی کے پورے معاملے میں حرام حلال کا تعلق ہے۔ آپ وہ پیسہ نہیں دے رہے کہ پتہ نہیں کہاں سے کسی چور چکر سے کہاں سے رشوت دے کے گھر چلا رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے دوست۔ ایک ہمارے پولیس والے ہیں ہمارے جان پہچان کے، ان کا ہے کہ ہمیشہ دیسی مرغا ہی کھاتے، وہ کیا ہے مرغا والا ڈرا رہتا ہے، جاتا ہے ان کلر کا مرغا لینے کے لیے تو تول لیتا ہے، کہتا جو پیسہ نہیں دیں گے، پیسہ نہیں، نہیں پیسہ تم کو لینا ہے۔ تو
بہت سستا دیتا ہے، جیسے 200 روپیہ ہے 2100 روپیہ دیا. تو یہ سب غور کرنے والی بات ہے. اور جانتے ہیں اگر آپ حرام خوری کریں گے نا یا کوئی بھی، تو اس کا اثر دکھائی دینے لگتا ہے. میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو، کوئی نہیں بتاؤں گا، چھوڑیے. تو بس یہ سمجھ لیجئے جناب کہ جو بتاتا ہے کہ یہ خدا کے ایک پیغمبر کا اسوہ ہے، جو بتاتا ہے کہ غیر مسلم حکومت کے تحت کوئی ذیلی عہدہ قبول کرنا اسلام کے خلاف نہیں ہے. اس کی بنا پر اسلام نے ظالم بادشاہوں کے تحت قضا کے عہدے قبول کیے. آئیے آگے دیکھتے ہیں. مصر میں اختیار سنبھالنے سے حضرت یوسف کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کی تفصیل سے بظاہر اس کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندگان خدا کو طویل قحط کی مصیبت سے بچایا جائے اور پھر اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے لیے مصر میں آباد ہونے کے مواقع فراہم کیے جائیں. ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے خدا نے ابدی جنت کا یقینی وعدہ کیا ہے. دنیا کی زندگی میں بھی ان کو خدا کی مدد حاصل ہوتی ہے، تاہم اس میں ایک فرق ہے. جہاں تک حق کے اعلان کا معاملہ ہے، اس کی توفیق ہر ایک کو یکساں طور پر ملتی ہے، مگر عملی یافت کے معاملے میں سب کی نصرت یکساں انداز میں نہیں ہے. عملی نصرت کسی کو ایک ڈھنگ پر ملتی ہے اور کسی کو دوسرے ڈھنگ پہ. آئیے جناب تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. اور یوسف کے بھائی مصر آئے، پھر اس کے پاس پہنچے، پس یوسف نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا. اور جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لے آنا. تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں غلہ کو پورا ناپ کر دیتا ہوں اور بہترین میزبانی کرنے والا بھی ہوں، اور اگر تم اس کو میرے پاس نہ لائے تو نہ میرے پاس تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ تم میرے پاس آنا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم کو یہ کام کرنا ہے. تفصیل دیکھتے ہیں. حضرت یوسف کے اقتدار کی ابتدائی 7 سال تک خوب فصل ہوئی. آپ نے سارے ملک میں بڑے بڑے کھتے بنوائے اور کسانوں سے ان کا فاضل غلہ خرید کر ہر سال ان کھتوں میں محفوظ کرتے رہے. اس کے بعد جب قحط کے سال شروع ہوئے تو آپ نے اس غلہ کو دارالسلطنت میں منگوا کر مناسب قیمت پر فروخت کرنا شروع کر دیا. یہ قحط چونکہ مصر کے علاوہ اطراف کے علاقوں شام، فلسطین، شرق اردن وغیرہ تک پھیلا ہوا تھا، اس لیے جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ مصر میں غلہ سستی قیمت پر فروخت ہو رہا ہے تو برادران یوسف بھی غلہ لینے کے لیے مصر آئے. یہاں حضرت یوسف کو اگرچہ انہوں نے 20 سال بعد دیکھا تھا، تاہم آپ کی شکل و صورت میں انہیں اپنے بھائی کی جھلک نظر آئی، مگر جلدی انہوں نے اس کو اپنے دل سے نکال دیا کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جس شخص کو وہ اندھے کنویں میں ڈال چکے ہیں وہ مصر کے تخت پر متمکن کیسے ہو سکتا ہے. حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو ایک ایک اونٹنی پیکس غلہ دلوایا. اب ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ بنیامین کے نام پر ایک اونٹ غلہ اور حاصل کرے. انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے ایک بھائی بنیامین کو بوڑھے باپ نے اپنے پاس روک لیا ہے، اگر ہم کو اس بھائی کا حصہ
اس بھائی کے حصے کا غلہ بھی دے دیا جائے تو بڑی عنایت ہوگی۔ حضرت یوسف نے کہا کہ غائب کا حصہ دینا ہمارا طریقہ نہیں ہے، تم دوبارہ آؤ تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لاؤ، اس وقت تم اس کا حصہ پا سکو گے۔ تم میری بخشش کا حال دیکھ چکے ہو، کیا اس کے بعد بھی تمہیں اپنے بھائی کو لانے میں تردد ہے؟ حضرت یوسف نے مزید کہا کہ جو بھائی تم بتا رہے ہو، اگر تم اگلی بار اس کو نہ لائے تو سمجھا جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور محض دھوکہ دے کر ایک اونٹ غلہ اور لینا چاہتے تھے۔ اس کی سزا یہ ہوگی کہ آئندہ خود تمہارے حصے کا غلہ بھی تم کو نہیں دیا جائے گا۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ان کا مال ان کے اسباب میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھر پہنچے، دیکھیے غور سے سنیے گا ترجمہ، اور اس نے یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ان کا مال ان کے اسباب میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو اس کو پہچان لے، شاید وہ پھر آئے۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو کہا کہ اے باپ، ہم سے غلہ روک دیا گیا، بس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دے کہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعقوب نے کہا کیا میں اس کے بارے میں تمہارا ویسا ہی اعتبار کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کر چکا ہوں؟ بس اللہ بہتر نگہبان ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ تفسیر دیکھتے ہیں جناب۔ حضرت یوسف نے غالباً بھائیوں سے قیمت لینا مروت کے خلاف سمجھا، یا اس خیال سے کہ مال کی کمی ان کے دوبارہ یہاں آنے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اپنے آدمیوں کو ہدایت کی کہ جو رقم انہوں نے غلہ کی قیمت کے طور پر ادا کی ہے وہ خاموشی سے ان کے سامان میں ڈال دی جائے تاکہ جب وہ گھر پر جا کر اپنا سامان کھولے تو اس کو پالے اور اپنے بھائی بنیامین کو لے کر دوبارہ یہاں آئیں۔ حضرت یعقوب نے ایک طرف بنیامین کے سلسلے میں اپنے بیٹوں پر بے اعتمادی کا اظہار کیا، دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ تم کو یا کسی اور کو کوئی طاقت حاصل نہیں، ہونا وہی ہے جو خدا چاہے، مگر یہ ہونا انسان کے ہاتھوں کرایا جاتا ہے تاکہ جو برا ہے وہ برا کر کے اپنی حقیقت کو ثابت کرے اور جو اچھا ہے وہ اچھا کر کے اپنے آپ کو اس فہرست میں لکھوائے جس کا وہ مستحق ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنُمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ ترجمہ دیکھتے ہیں جناب۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی ان کو لوٹا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، اور ہم کو کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی بھی ہم کو لوٹا دی گئی ہے، اب ہم جائیں گے اور اپنے عیال کے لیے رسد لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ اور زیادہ لائیں گے، یہ غلہ تو تھوڑا ہے۔ یعقوب نے کہا میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھ سے خدا کے نام پر یہ عہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لے آؤ گے۔
الا یہ کہ تم سب گر جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اس کو اپنا پکا قول دے دیا اور اس نے کہا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ گھر لوٹ کر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی رقم ان کے غلہ کی بوری میں موجود ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ ضرور ہمارے ساتھ بنیامین کو جانے دیں، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے اور اپنے حصہ کے علاوہ اس کے حصہ کا بھی مزید ایک اونٹ غلہ لائیں گے۔ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں یہ تو اخراجات کے لیے تھوڑا ہے۔ حضرت یوسف نے تقسیم کا جو نظام قائم کیا تھا اس کے تحت غالباً ایسا تھا کہ باہر کے ایک آدمی کو ایک اونٹ غلہ دیا جاتا تھا۔ تلاوت کرتا ہوں۔ وقال یا بنی لا تدخلوا، بہت امپورٹنٹ ہے، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ترجمہ دیکھیے کہ بس آخری یہ رکوع ہے، بس یہ تک میں نے تلاوت کیا۔ اور یعقوب نے کہا کہ اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم کو اللہ کی کسی بات سے نہیں بچا سکتا۔ حکم تو بس اللہ کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو ہدایت کی تھی، وہ ان کو نہیں بچا سکتا تھا اللہ کے کسی بات سے، وہ بس یعقوب کے دل میں ایک خیال تھا جو اس نے پورا کیا۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تفسیر دیکھتے ہیں جناب۔ مصر کا قدیم دارالسلطنت ایک ایسا شہر تھا جس کے چاروں طرف اونچی فصیل تھی اور مختلف سمتوں میں داخلے کے لیے دروازہ بنے ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب کا اپنے بیٹوں سے یہ کہنا کہ تم لوگ اکٹھا ہو کر ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہو بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہو، اس اندیشہ کی بنا پر تھا کہ ان کے دشمن انہیں ہلاک کرنے کی کوشش نہ کریں۔ عربی عبارت سے فائدہ نہیں پڑنے سے اس اندیشہ کا معاملہ اسی سورہ کی آیت نمبر 73 سے واضح ہے، جس میں برادران یوسف اپنی برات ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ ہم یہاں فساد کے لیے یا چوری کے لیے نہیں آئے ہیں۔ برادران یوسف مصر میں باہر سے آئے تھے اور ان کے لباس مقامی لوگوں کے لباس سے مختلف تھا۔ وہ اپنے حلیہ سے یقیناً مصر والوں کو اجنبی دکھائی دیتے ہوں گے۔ ایسے 11 آدمیوں کا ایک ساتھ شہر میں داخل ہونا انہیں لوگوں کی نظر میں مشتبہ بنا سکتا تھا، اس لیے مقامی لوگوں سے کسی غیر ضروری ٹکراؤ سے بچنے کے لیے انہوں نے ان کو یہ ہدایت کی کہ شہر میں داخل ہو تو ایک ساتھ جتھے کی صورت میں داخل نہ ہونا۔ مومن کی نظر ایک طرف خدا، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، مومن کی نظر ایک طرف خدا کی قدرت کاملہ پر ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کائنات میں خدا کے سوا کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں، اسی کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں امتحان کے مصلحت سے خدا نے ہر معاملے کو ظاہری اسباب کے تحت کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب نے ایک طرف اپنے بیٹے کو دنیاوی تدبیر اختیار کرنے کی تلقین فرمائی، دوسری طرف یہ بھی فرما دیا کہ جو کچھ ہوگا خدا کے حکم سے ہوگا، کیونکہ یہاں خدا کے سوا کسی کو کوئی طاقت حاصل نہیں ہے۔ ہاں جناب، تو بس یہیں تک اختتام پذیر دعاؤں کی درخواست ہے۔ بات کچھ طویل ہو گئی، بہت زیادہ بھی نہیں، آدھے گھنٹے کی بات تو ہے، آپ غور سے سنیں گے، میری باتوں سے اگر متفق ہوں گے تو ہماری بات کو کیا قرآن کی بات کو، یعنی قرآن کے پیغام کو
اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، اور بار بار میں کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کا اہتمام کیجیے، یعنی تلاوت قرآن مع ترجمہ و تفسیر۔ اب دوستوں آپ کے گھر میں سبھی لوگ تو نہیں ہوں گے، سب لوگ قرآن شریف پڑھ رہے ہوں گے، اتنا موقع بھی نہیں ملے گا کہ جو پڑھنے کا موقع ہے تو ایک ساتھ اگر میری آواز سن لیں یا آپ ہی تلاوت کر کے سنا دیں سبھی کو ترجمہ تفسیر، تو بہت اچھی بات ہے نا، قرآن کا ماحول ہو جائے گا نا۔ تو بس میری گزارش پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ ہم تمام لوگوں کو نیک راستے پر چلے سیدھے راستے پر چلے، ہم تمام لوگوں کو صحت و عافیت میں رکھے، صحت کاملہ میں رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ اختیار کریں۔ بس دوستوں زندگی گزارنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں اور دوسروں سے آپ کا غلط رویہ اختیار کریں۔ ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ۔ تو حقوق اللہ تو اپنی جگہ پہ درست فرض ہے، حقوق العباد ہی میں آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ دوسروں سے کیا ڈیل کرتے ہیں۔ اب سوچیے تو دن بھر میں کبھی سوچتے تھے کہ آج میں نے بھلائی کا کام کیسا کیا ہے، آج میں جو کام کر رہا ہوں دوسروں کو کیا فائدہ ہوگا، اگر یہ سمجھ لیجیے تو اسلام کی بات ہے۔ بہرحال اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ